بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ خوف کا ہرگز غم نہ کریں۔ طلبہ کے 3 دشمن عنوان کے تحت گزشتہ مضمون میں طلبہ کی شخصیت کو تباہ کرنے والے 3 عناصر کا مختصر تعارف پیش کیا گیا تھا۔ اس مضمون میں طلبہ کے 3 دشمنوں میں سے پہلے دشمن یعنی فطری جبلتی دشمن، جن میں خوف، تناؤ اور مایوسی جیسے عناصر شامل ہیں، اس مضمون میں خوف والے عنصر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ خوف انسان میں پائے جانے والی صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ ہر انسان میں خوف کسی قدر زیادہ یا کم پایا جاتا ہے۔ خوف انسان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے ناگزیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خطرناک حالات اور حادثات سے اپنا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظیم نعمتوں میں سے خوف کو ایک بیش بہا نعمت قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی سرشت میں خوف کا عنصر ودیعت کرنے میں مشیت خداوندی کی کئی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خوف بیک وقت فائدہ مند اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان عام نعمتوں کی طرح جب خوف کو مناسب اور موزوں انداز میں استعمال کرتا ہے تو خوف فائدہ مند ہو جاتا ہے، لیکن اسے مناسب انداز میں استعمال کرنے میں جب وہ ناکام ہو جائے تو یہ بہت مضر اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ خوف کسی بھی انسان کے لیے ایک ناگوار جذبہ ہوتا ہے جو کسی خطرے، درد و تکلیف اور خراب حالات کے پیش نظر وجود میں آتا ہے۔ اکثر موجودہ صورتحال کی ابتری اور مستقبل کی فکر مندی خوف کی پیدائش کا منبع و مرکز ہوتی ہے۔ خوف کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم نفسیاتی نوعیت کی ہوتی ہے، جو خیالی، بے موقع، غیر عقلی مفروضات پر مبنی ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم جسمانی یعنی طبعی قسم جیسے معقول، درست اور بجا خوف پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسانوں میں خاص طور پر طلباء میں غیر عاقلانہ خوف جیسے جن بھوت سے ڈرنا، تاریکی، حیوانات، بلی چوہے، اونٹ گھوڑے وغیرہ سے ڈرنا، چور سے ڈرنا، موت کا خوف، قبر اور قبرستان کا خوف، ڈاکٹر، دوا اور انجیکشن کا خوف، بادل کی گرج، ریل کی سٹی، بجلی کی کڑک، اکیلے سونا، سبق سنانے اور امتحان کا سامنا کرنے کا ڈر عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ مذکورہ خوف بالکل بیجا اور بے موقع ہوتے ہیں، جن کی کوئی عقلی بنیاد بھی نہیں ہوتی ہے۔ طلباء کو ایسے خوف کو یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے، ورنہ دائمی رنج و غم ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ بیجا خوف و اضطراب ایک نفسیاتی بیماری ہے جس سے طلباء کے مستقبل کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ خوف کی وجہ سے بچے ڈرپوک بن جاتے ہیں۔ ڈرپوک آدمی میں بڑا کام انجام دینے کی جرأت اور ہمت نہیں پائی جاتی، اور وہ ہمیشہ اضطراب کے عالم میں رہتا ہے۔ عام زندگی سے گھبراتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتا ہے، پریشان، افسردہ اور اپنے آپ میں گمسم رہتا ہے۔ اگر والدین اور اساتذہ بچوں کو ڈرپوک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تب وہ پہلے اپنے خوف کا علاج کریں اور اپنے اعمال کے ذریعے غیر عقلی عوامل سے برات کا اعلان کریں۔ غیر معقول افعال پر اظہار خوف اور جزا فضا نہ کریں تاکہ بچے بھی ڈرپوک نہ بنیں۔ انسان جب خوف کا شکار ہوتا ہے تب اس میں ایڈرینالین کا اخراج وافر مقدار میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خطرے کی وجہ سے فرار ہونے کی ہمت اور طاقت جٹا پاتا ہے۔ جب کسی آدمی کا پیر سانپ یا کسی خطرناک شے پر پڑ جاتا ہے تب وہ فی الفور اپنا پیر اس پر سے ہٹا لیتا ہے۔ یہ ایک لمحاتی رد عمل ہوتا ہے، لیکن جب خوف، اضطراب اور گھبراہٹ وقتی اور لمحاتی دائرے سے نکل کر طویل مدت تک کسی کو اپنے خول میں قید کر لیتے ہیں تب ایسی صورتحال دباؤ کی پیدائش کا سبب بن جاتی ہے۔ خوف درج ذیل مضرات کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 1، بہت زیادہ خوف کی وجہ سے متعدد صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، غیر معقول و فضول خوف کے نتیجے میں آدمی دباؤ کے زیر اثر رہتا ہے۔ نمبر 3، بیکار خوف انسان سے حالات کا سامنا کرنے کی جرأت بھی چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر مشکل میں راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، غیر معقول خوف اکثر الجھنوں کی پیدائش کا سبب ہوتا ہے۔ نمبر 5، فضول خوف کی وجہ سے طلباء
معاشرے میں گھل مل کر رہنے سے اجتناب کرتے ہیں اور گوشہ گمنامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 6، خوف طلباء کو کامیابی سے بہت دور کر دیتا ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔